بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات میں باب نمبر 5 عبادت و دعا کے سبق زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 92 سے صفحہ نمبر 94 تک ہے۔ چلیے اب اپنی کتاب آفاق سن سیریز مطالعہ اسلام جو جماعت چہارم کے لیے ہے وہ نکالیں اور اس میں صفحہ نمبر 92 کھولیں۔ سبق نمبر 3 زکوٰۃ۔ بچوں، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان اراکین میں سے زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یہ سارا آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اپنی دولت کی خاص مقدار پر سال گزرنے کے بعد کچھ رقم ضرورت مند لوگوں کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ صرف دولت مند مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مقدار پر، ایک پورا سال آپ کے پاس ایک خاص مقدار دولت کی پڑی رہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نماز ایک اہم فریضہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد غریب اور بے کس لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ دولت مند لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ جو لوگ اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں برکت ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ دولت میں کمی کے خوف سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس آیت میں سونا چاندی جمع کرنے والوں سے مراد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کا جو مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہو، اسے اپنی دولت کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، جب کسی کے پاس 7.5 تولے یا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، تو اس پر اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپے جو ہیں وہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 94، اس پر بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کون مستحق ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مدات ہیں جن پر یہ مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فقیر، مسکین، قرض دار وغیرہ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ان کی تفصیل دی گئی ہے، مطلب کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔
اب قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغریبین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں، نیز تالیف قلب اور غلام آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض اتارنے، اللہ کی راہ اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے فقراء، مطلب کہ فقیر جو ہوتے ہیں، مساکین، محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، غلام اور قیدی آزاد کرانے کے لیے، اس کے بعد قرض دار، فی سبیل اللہ مطلب جو کہ جہاد کرتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسافر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ تو تھا آپ کا سبق زکوٰۃ۔ اب آپ کاپیز نکالیں اور اس کی مشق میں دیے گئے سوالات جوابات جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی کا صفحہ تیار کریں، حاشیہ لگائیں اور اس کے بعد اوپر تاریخ 23 جولائی 2020، جماعت کا کام اور جمعرات یہ لکھیں۔ پھر سبق نمبر 12 ہے زکوٰۃ۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے کتنے عرصے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے دولت کی ایک خاص مقدار پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مصارف زکوٰۃ کی تعداد بتائیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مدات ہیں جس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔ یہ تو تھے مختصر سوالات۔ اب آپ اگلے صفحے پر اسی طرح حاشیہ لگائیں اور اوپر تاریخ اور دن لکھیں، اور سبق نمبر 12 زکوٰۃ یہ لکھنے کے بعد درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ اب یہ تفصیلی سوالات ہیں، یہ نئے صفحے سے شروع کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے زکوٰۃ کا مفہوم بیان کریں۔ اس کے جواب میں آپ نے پہلے زکوٰۃ کا مفہوم لکھ کے نیچے حاشیہ لگانا ہے، اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اپنی دولت کی خاص مقدار پر سال گزرنے کے بعد کچھ رقم ضرورت مند لوگوں کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ صرف دولت مند مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت لکھ کے آپ نے اس کے نیچے حاشیہ لگانا ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کرنے کا مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ دولت مند مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں۔ مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جن میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سبق پڑھتے ہوئے بھی کہ یہ 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ کیا ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین، نمبر 4 نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، نمبر 5 غلام اور قیدی آزاد کرانے کے لیے، نمبر 6 قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ میں جہاد، نمبر 8 مسافر۔ یہ آپ کے تفصیلی سوالات۔
یہاں آپ کا کام زکوٰۃ سبق جو ہے یہ ہمارا ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.